پیارے طلباء کرام، ہدایہ کے اسباق ہمارے جاری ہیں۔ آج ہم کتاب النکاح کے اندر وہ الفاظ بیان کریں گے کہ جن سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ آئیے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالصَّدَقَةِ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا ينعقد إلا بلفظ النکاح والتزویج لأن التملیک لیس حقیقتا فیہ ولا مجازا عنہ لأن التزویج للتلفیق والنکاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلا ولنا ان التملیک سبب لملک المتعة فی محلها بواسطة ملک الرقبة وهو الثابت بالنکاح والسببیت طریق المجاز۔ یہاں تک عبارت مزید آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ بیان ہوتا جائے گا۔ سبق کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ لفظ نکاح سے لفظ تزویج، اسی طرح ہبہ، تملیک اور صدقہ سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ اگر ان الفاظ کے ساتھ کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح درست مان لیا جائے گا۔ لفظ نکاح سے بھی نکاح ہو جائے گا، تزویج، ہبہ، تملیک اور صدقہ، 5 الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح صرف پہلے 2 لفظوں کے ساتھ ہی منعقد ہوتا ہے، یعنی لفظ نکاح اور لفظ تزویج سے۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں لفظ جس معنی کے اندر استعمال ہوگا تو وہ اس معنی میں یا تو حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا۔ اگر حقیقت ہے تو بھی مراد لینا درست ہوتا ہے، مجاز ہے تو بھی معنی مراد لینا درست ہوتا ہے۔ جبکہ لفظ تملیک، اب تملیک جو ہے وہ ہبہ میں بھی تملیک ہوتی ہے، ویسے بھی لفظ تملیک میں تملیک ہے اور صدقہ کے اندر بھی تملیک ہوتی ہے۔ تو لفظ تملیک جو ہے یہ نکاح کے معنی میں نہ حقیقت ہے اور نہ ہی یہ نکاح کے معنی میں مجاز ہے۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں دیکھیں جو تزویج ہے نا، تزویج اس کا لغوی معنی ہوتا ہے تلفیق یعنی چمٹانا، اور جو نکاح ہوتا ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے دم یعنی ملانا۔ اب دیکھیں جو تملیک ہوتی ہے کہ اس میں تملیک میں ایک مالک ہوتا ہے، دوسرا مملوک ہوتا ہے۔ مالک اور مملوک کے درمیان جو ہے وہ نہ ازدواج والا معنی ہوتا ہے اور نہ ہی دم والا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ملانے والا معنی بھی اس میں نہیں پایا جاتا۔ تو اب یہاں سے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تملیک نہ تو یہ نکاح کے معنی میں حقیقت ہے جی، اور نہ ہی یہ نکاح کے معنی میں مجاز ہے۔ تو جب یہ نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے تو پھر اس صورت کے اندر تملیک سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ نکاح منعقد اس وقت ہوتا کہ جب تملیک کا یا تو حقیقی معنی نکاح ہوتا یا تملیک کا مجازی معنی نکاح ہوتا۔ تو جب تملیک کا نہ حقیقی معنی نکاح ہے نہ مجازی معنی نکاح ہے تو پھر تملیک سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، نہ تملیک سے ہوگا نہ ہبہ سے، کیونکہ ہبہ میں بھی تملیک ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو کوئی شے ہبہ کر رہے ہوتے ہیں، تحفہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو مالک بناتے ہیں، اس میں بھی تملیک پائی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح صدقہ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ تملیک پائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تملیک سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ پہلے اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے، پھر ہم احناف کی دلیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی نے فرمایا لا ینعقد، نکاح منعقد نہیں ہوگا الا بلفظ نکاح و تزویج، مگر یہ کہ لفظ نکاح سے اور لفظ تزویج سے، ان کے علاوہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دلیل لأن سے بیان کی، فرماتے ہیں لأن تملیک لیس حقیقتا فیہ، کیونکہ تملیک لیس حقیقتاً فیہ نہ تو یہ نکاح کے معنی میں حقیقت ہے، ولا مجازن عنہ اور نہ ہی یہ نکاح سے مجاز ہے، یعنی نہ تملیک کا حقیقی معنی نکاح بنتا ہے اور نہ تملیک کا مجازی معنی نکاح بنتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ نہ حقیقی معنی ہے نکاح اس کا اور نہ ہی مجازی معنی نکاح ہے تملیک کا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل فرماتے ہیں لأن تزویج، کیونکہ جو تزویج ہے للتلفیق، یہ تلفیق کے لیے ہوتی ہے، یعنی تزویج کا معنی یوں سمجھ لیجئے کہ تلفیق ہوتا ہے، چمٹانا، اور والنکاح للضم، اور جو نکاح ہوتا ہے یہ ملانے کے معنی میں آتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ملانے والا معنی پایا جاتا ہے۔ اور ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلا،
اور دم یعنی ملانا اور ازدواج یہ مالک اور مملوک کے درمیان اصلاً نہیں ہوتا، لہٰذا لفظ تملیک سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کن کے نزدیک؟ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک۔ والانا سے صاحب ہدایہ احناف کی دلیل ذکر کرتے ہیں، عبارت دیکھیے، والانا ہم نے فرمایا یا ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ ان تملیک سبب لملک المتعتی فی محلہا بواسطۃ ملک الرقباتی وہو ثابت بالنکاح۔ ہماری دلیل یہ ہے، ہم کہتے ہیں دیکھیں تملیک جو ہے نا، تملیک یہ ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ کا سبب ہے، ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ کا سبب ہے۔ یعنی جب تملیک ہوتی ہے تو جب بندہ کسی باندی کو، لونڈی کو خریدتا ہے، وہ اس کی مملوکہ ہوتی ہے، تو جب مملوکہ ہو گئی تو یہ شخص اس کے ملک رقبہ کا، اس کی ذات کا مالک بن گیا۔ تو جب اس کی ذات کا مالک بنا ہے تو ملک رقبہ کے واسطے سے بندہ ملک متعہ کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ تملیک سبب بن رہی ہے ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ کا، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ مجاز کا ایک طریق ہے، مجاز کا ایک طریقہ ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تملیک بول کر ملک متعہ مراد لینا یہ بالکل درست ہے، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ تملیک سے ملک رقبہ اور ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ وہاں پر حاصل ہوگی، یعنی ملک متعہ کا سبب تملیک اس وقت بنے گی کہ جہاں پر محل متعہ بھی پایا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تملیک ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ کا سبب وہاں پر بنے گی جہاں پر محل متعہ بھی ہو۔ محل متعہ یعنی جیسے لونڈی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ محل متعہ ہے کہ وہاں پر ملک متعہ تملیک سے حاصل ہوگی، تملیک سبب بنے گی۔ لیکن اگر غلام کو کوئی خریدتا ہے یا جانور کو کوئی خریدتا ہے تو وہاں پر بھی ایسے سمجھ لے کہ بندہ اس ذات کا مالک بن جاتا ہے۔ غلام کو خریدا ہے تو ملک رقبہ حاصل ہو گئی، جانور کو خریدا ہے تو جانور کا یہ شخص کیا بن گیا ہے؟ مالک بن گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ملک رقبہ سے ملک متعہ حاصل نہیں ہوگی، غلام میں اور بہائم میں ملک متعہ حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محل متعہ نہیں ہے، محل متعہ نہیں ہے۔ تو ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ وہاں پر حاصل ہوگی جہاں پر محل متعہ بھی ہوگا، یعنی باندی وغیرہ میں یہ چیز حاصل ہوگی۔ بہرحال ہماری دلیل کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ بھائی تملیک ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ کا سبب ہے، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ مجاز کا ایک طریق ہے، تو لہٰذا یہ مجازی معنی اس میں پایا جا رہا ہے۔ تو جب مجازی معنی پایا جا رہا ہے تو لفظ تملیک سے، لفظ ہبہ اور لفظ صدقہ سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ آئیے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا ان تملیک، بے شک تملیک سبب لملک المتعہ، یہ تملیک ملک متعہ کا سبب ہے، فی محلہا، ملک متعہ کے محل میں، بھی واسطہ ملک رقبہ، ملک رقبہ کے واسطے سے، یعنی ملک رقبہ کے واسطے سے تملیک ملک متعہ کا سبب بنتی ہے محل متعہ میں، وہو ثابت بالنکاح، اور یہ ملک متعی ہے جو نکاح سے ثابت ہوتی ہے۔ اور فرمایا وسببیت طریق المجاز، اور سببیت یہ مجاز کا ایک طریق ہے، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ بھی ایک مجاز ہی ہوتا ہے۔ تو ان تمام الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ، اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے بیع کے لفظ سے، یعنی اگر ایک طرف سے خاوند بولتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تجھے بیچا، اور وہ کہے کہ میں نے خریدا، یا مطلب عورت کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو بعتک، میں نے اپنے آپ کو تجھے بیچا، اور آگے سے وہ کہہ دے کہ اشتریتک، میں نے تجھے خریدا، تو لفظ بیع سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ وہ صحیح، یہی صحیح ہے، لوجود طریق المجاز، مجاز کے طریقے پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ بیع بھی جو ہے وہ ملک متعہ کا سبب بنتی ہے، بیع بھی ملک متعہ کا سبب بنتی ہے ملک رقبہ کے واسطے، جیسے تملیک ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ لونڈی کو خرید لیتا ہے، لونڈی کو خریدا ہے اس نے، تو کیا ہوا؟ ملک رقبہ حاصل ہوئی، تو ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ بھی حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ تملیک میں یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ اور ہوا صحیح کہہ کر صاحب ہدایہ نے حضرت امام
ابو بکر الاعمش کے قول سے احتراز کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ لفظ بیع سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمارے نزدیک جو ہے وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ہمارے اکثر احناف اسی پر ہیں۔ آگے فرمایا ولا ینعقد بلفظۃ الاجارۃ فی الصحیح، اور نکاح منعقد نہیں ہوتا لفظ اجارہ سے، فی الصحیح صحیح روایت کے مطابق۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبِ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ، اس لیے کہ یہ ملک متعہ کا سبب نہیں ہے۔ اجارہ سے ملک متعہ حاصل نہیں ہوتی۔ اجارہ میں یہ نہیں ہوتا اجارہ کیا ہے تو ملک رقبہ حاصل ہوئی اور ملک رقبہ سے ملک متعہ حاصل ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَلَا بِلَفْظَةِ الْإِبَاحَةِ وَالْإِحْلَالِ وَالْإِعَارَةِ لِمَا قُلْنَا، اسی طرح نکاح منعقد نہیں ہوگا لفظ اباحت سے، اسی طرح لفظ احلال اور لفظ اعارہ سے، لما قلنا بسبب اس کے کہ جو ہم نے کہا ہے۔ ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ یہ ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ کا سبب نہیں بنتے، ان سے ملک متعہ حاصل نہیں ہوتی، لہذا ان الفاظ سے اباحت، احلال اور اعارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولا بلفظۃ الوصیۃ، اور لفظ وصیت سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہا توجب الملک مضافا الی ما بعد الموت، اس لیے کہ جو وصیت ہے یہ ملک کو واجب کرتی ہے، لیکن اس ملک کو یہ واجب کرتی ہے مضافا الی ما بعد الموت، جو ملک موت کے بعد کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ یعنی وصیت میں ایسا ہوتا ہے کہ وصیت میں جو ملکیت ثابت ہوتی ہے یہ وصیت کرنے والے کی موت کے بعد ملکیت ثابت ہوتی ہے، تو اس بنا پر لفظ وصیت سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے وہ الفاظ بیان کیے کہ جن سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، جیسے لفظ نکاح تزویج، ہبہ، تملیک اور صدقہ سے، اسی طرح لفظ بیع سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور لفظ اجارہ، لفظ اباحت، احلال اور اعارہ، ان سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اور اسی طرح لفظ وصیت سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا، اور ان کے دلائل اور ان کی علتیں بھی آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔